ڈیموکریٹک پارٹی شوق سان رول سان محبت سان ماہی سان جوش سان جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی محبوب مفتی قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں، میری صاحب قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دل دھڑکن اور جان ہے کشمیر کی پہچان میں، دل دھڑکن اور جان ہے کشمیر کی پہچان میں، آج جملہ باز تخت نشین ہے مسند ہندوستان میں۔ آئین پہ بھروسہ رکھنے والے کہتے ہیں بار بار، آئین پہ بھروسہ رکھنے والے کہتے ہیں بار بار، آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ عدالت کے میدان میں۔ ظلم کیا، درد دیا، کشمیر کو 1 سال قید کیا، شاید تجھے خبر نہیں 70 سال سے پلے ہم طوفانوں میں۔ 370 اور 35A کو ہٹایا تو نے غیر آئینی، گونجتی ہے یہ صدائے دنیا کے ایوانوں میں۔ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جوش سان جذب سان لکر عرض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب۔ PDP کے شیروں، جانثار ساتھیوں، بہادر کارکنوں، حوصلہ مند باہمت بزرگوں، السلام علیکم۔ آغاز صبح آپ لوگوں کا خوش آمدید، آپ لوگوں کا خوش آمدید، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے گھریلو کام کاج چھوڑ کر ان سردیوں کے ایام میں یہاں تشریف افروز ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہو، خوشحال رہو، شاد رہو اور شاداب رہو۔ پیارے ساتھیوں، آپ ہی PDP کا سرمایہ ہو، آپ ہی PDP کی رونق ہو، جان شان اور پہچان ہو۔ آپ ہی لوگوں کے بدولت PDP زندہ اور موجود ہے۔ دوستو، آپ ہی پارٹی کا طاقت ہو۔ عزیز ساتھیوں، آج جنگل راج قائم ہے، لوگ بے حال ہے، پریشان ہے، ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، لوگوں کو روزگار میسر نہیں ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، آسمان چھو رہی ہے۔ جو گیس سلنڈر 350 روپے کا ملتا تھا آج 1200 کا ہو چکا ہے، اور جو پیٹرول 35 روپے کا فی لیٹر ہوا کرتا تھا آج 110 روپے کا ہو چکا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہے، ظلم، زیادتی، پکڑ دکڑ اور ناانصافی کا بازار گرم ہے۔ یہ بیکڈور سرکار ہر طرح سے ناکام اور فیل ہے۔ میرے پیارے باہمت ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ہندوستان نہیں ہے، یہ لوگ جملہ باز اور ٹرباز ہے، ان کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو تباہ و برباد کیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہندوستان کسی کا باپ کا نہیں ہے، ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ 125 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے۔ کان کھول کر سنو، جتنا آپ اس دیش کے ناگرک ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے دیش سے پریم کرتے ہیں۔ یہاں کا بچہ بچہ دیش بھگت اور دیش پریمی ہے۔ آپ کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو کیا ہوا؟ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ ہم اپنے مہان سنویدھان پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جمہوری نظام کو مضبوط اور مستحکم چاہتے ہیں۔ ہم یہاں تعمیر و ترقی چاہتے ہو، بھائی چارہ چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، روزگار چاہتے ہو، ہمارے بچے بہن بھائی علم کے زیور سے آراستہ ہو،
سکون کی زندگی میسر ہو اور مسئلہ کشمیر بات چیت سے حل ہو. لیکن ساتھیوں، ان لوگوں نے اپنے حواریوں اور مواریوں سے دیش میں دنگے پیدا کیے، فرقت پرستی کو عروج دیا، دیش میں افراتفری کا ماحول قائم کیا، مالیچو کا بازار گرم ہے، دیش کی ناری محفوظ نہیں، بلاکار ہو رہے ہیں. دوستوں، ان کے پاس ہندو مسلمان رام اور پاکستان کے سوا کچھ نہیں. حالانکہ بریانی کھانے والے لوگ بھی یہی ہے. یہ لوگ ہوائی جھوٹ کے غبارے پھینکنے میں ماہر و فنکار ہے. میرے عزیز ساتھیوں، کچھ لوگ ناگپور کی 70 سالہ پالیسی پہ عمل پیرا ہے. دراصل سیکولر ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے میں گامزن ہے. گورسی کے پیروکاروں کی کوئی کمی نہیں. سنویدھان اور آئین کو بدلنا چاہتے ہیں، سیکولر نظام کو مکمل طور ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کی شروعات 2019 میں کشمیر سے ہوا تھا. یہ لوگ ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو مسلمان کر کے دیش کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے دیش بھکتی کا ناٹک کیا بیان کروں. یہ لوگ پاور کے نشے میں، طاقت کے نشے میں سنویدھان اور جمہوری نظام کو مسل رہے ہیں، رگڑ رہے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے. دوستوں، ایک ایسی دیش بھکتی ہے. چین نے لداخ میں ہماری زمین کھائی، جناب نام لینے سے کتراتے ہیں. چین کے نام پر دیش بھکتی کے غبارے سے ہوا کیوں نکلتی ہو؟ کہاں گئی وہ لال آنکھ؟ ہماری فوج تو اپنی کام کر رہی ہے، جواب دینی جانتی ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو جناب؟ گاندھی جی اور بابا صاحب امبیڈکر کو، آتما کو بھی آپ کی دیش بھکتی دیکھ کر دکھ پہنچتا ہوگا، تکلیف پہنچتا ہوگا. کیا آپ کی لال آنکھ کشمیر میں متین مظلوم اور معصوم کشمیریوں کے لیے ہے؟ یہاں کے مسلمانوں کے لیے ہے؟ ہم اپنے سنویدھان میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں، گاندھی کو، ہندوستان کو ماننے والے لوگ ہیں، جن کو آپ نے 2019 میں کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا جیل خانہ بنا کر قید کیا تھا. راتوں رات تمام حقوق سلب کر کے غیر آئینی اور غیر جمہوری طور پہچان اور شناخت مٹانے کی سازش کی تھی. مظلوم اور معصوم عوام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. تمام اہل کشمیر کے لوگ کو دنیا سے منقطع رکھا گیا. 1.5 سال تک انٹرنیٹ سہولیات سے محروم رکھا گیا. ہمارے بچوں سے تعلیم چھین لی گئی. اتنا ہی نہیں بلکہ شیر خور بچوں کو دودھ سے محروم رکھا گیا. بزرگوں اور بیمار لوگوں کو احتیاط سے محروم رکھا گیا. ظلم زیادتی پکڑ دکڑ کا بازار گرم کیا گیا. ہمارے نوجوان نسل کو جیل خانوں کی زینت بنائی گئی. سرزمین کشمیر کو جہنم نما شہر بنایا گیا. ظالم کتنا بھی ظلم کرے، آخرکار ظالمی کہلایا جاتا ہے. تواریخ اس کا گواہ ہے. دیش کے لوگوں کو گمراہ، لیکن ساتھیوں، دیش کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سوچا پھیلایا گیا. اپنے حقیر حربے اور سیاسی مقصد حاصل پانے کے لیے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نے کشمیر میں ہندوستان کا جھنڈا بلند کیا، کشمیر کو ہندوستان سے جوڑ دیا. ایسا پروپیگنڈا رچایا گیا جیسا کہ اسی دن الحاق ہوا تھا. لیکن ساتھیوں، حقیقت کوسوں دور ہے. دیش کے جھنڈے اونچا رکھنے کے لیے یہاں کے سیاسی پارٹیوں اور عوام نے قربانیاں دی ہے. 70 سالوں سے خون کا نذرانہ پیش کیا، تکلیفیں اٹھائی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور دیش کا جھنڈا اونچا رکھا. اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو اپنی شناخت اور پہچان بھی عزیز ہے. زمین کا تحفظ، نوکریوں کا تحفظ، آنے والی نسل کا تحفظ، ہمارے اثاثوں کا تحفظ، جس کی ضمانت ہمیں مہان سنویدھان نے دیا تھا. ہمیں کوئی خیرات میں نہیں ملا تھا، بلکہ الحاق کی شرط شروط پہ دیے گئے تھے، جس کو احتیاط اور طاقت کے نشے میں غیر آئینی اور غیر جمہوری طور داغا زنی کر کے ہم سے چھین لیا گیا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں روزگار ہوگا،
بڑے بڑے کارخانے ہوں گے، تعمیر و ترقی ہوگی، خصوصاً امن ہوگا، خون خرابہ بند ہوگا۔ جناب کہاں ہے یہ سب کچھ؟ جو اس کے غبارے پھینکنے والوں، عوام کو جواب دو۔ جناب 70 سال سے اس قوم نے صرف تباہی دیکھی ہے، بے شمار گھر اجڑ گئے، لاٹھی ڈال بچے یتیم ہوئے، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو۔ لیکن آپ نے اب ہم سے رائٹ ٹو اسپیچ بھی چھین لیا۔ جو 25 سے باقی تھی وہ تو آپ صاحب نے نکالی۔ کیا کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے ناطے کیا یہ آپ کے مسلمانوں کے ساتھ بغض حسد نفرت کو تو ظاہر نہیں کرتا؟ مسلمانوں سے کیا تکلیف ہے جناب؟ مسلمانوں نے جو بٹوارے کے وقت گاندھی کے ہندوستان کو سلیکٹ کیا تھا، پسند کیا تھا، جنگ آزادی میں اپنا خون اپنے ساتھ تکلیف اور دکھ فرقہ پرستی میں بانٹ دیا۔ لیکن ہمارا نعرہ سنو، جو گاندھی جی کے ہندوستان کا نعرہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ دیش کو فرقہ پرستی میں بانٹنا قبول نہیں، ظلم زیادتی پکڑ دکڑ اور ناانصافی قبول نہیں۔ ہندوستان ہر رنگ کا گلدستہ ہے، جو اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، کیسی سرکار ہے، پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو روزگار میسر دینے کے بجائے پکوڑے بیچنے کی صلاح دے رہی ہے۔ آپ نے جی ایس ٹی لگا کر چھوٹے व्यापारी اور چھوٹے دکاندار کو بھی بے روزگار کر دیا۔ آپ نے دیش کے انکاتا کسانوں کو رلایا، آج تو کسانوں کو اپنے جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آپ نے کالا دھن کے نام پر نوٹ بندی کی تھی، کہاں ہے جناب کالا دھن؟ کیا اپنے یاروں ہماری اور مواری کی تجوری پور کرنے کے لیے عوام کو لائن میں لگایا تھا، تکلیف پہنچایا تھا، دکھ پہنچایا تھا؟ آپ نے ملک کا جی ڈی پی زمین بوجھ کر دیا، گرا دیا۔ آپ ملک چلانے میں نہ اہل ہو نہ کام ہے، آپ سے دیش چلانا نہیں آتا۔ دوستو، مرحوم قائد جناب مفتی محمد سعید صاحب اور واجپئی جی نے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور حل ہونے کے لیے ایک روڈ میپ دیا تھا، یونٹی پالیسی اپنائی تھی، دل کی دوری اور دلی کی دوری کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، بہت محنت کی تھی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے، جس کے مطابق کاروان امن ایک نمایاں مثال تھا، امن آنے لگا تھا، لوگ خوشحال رہنے لگے تھے، جس پر اور تیزی سے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن صاحب پاور نے ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ برباد کر دیا۔ واجپئی جیتے جی ہیں، راستے کو بھی نہیں اپنایا، تسلیم نہیں کیا۔ پیارے ساتھیوں، ان لوگوں نے جمہوری ڈھانچے کو کافی زخم پہنچایا۔ کشمیر میں جمہوری نظام کو وسعت دینے اور طاقت دینے کے بجائے پامال کیا گیا۔ یہ ڈرپوک اور بزدل لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کتنا بھی رائی پھرار اختیار کرو گے، آخرکار سنویدھان کی جیت ہوگی۔ آپ کو انشاءاللہ ایک دن الیکشن کرنا پڑے گا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ میدان میں، عوام کو فیصلہ کرنے دو، ہار کی ڈر سے بھاگ رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ دوستو، شکست ان کی نصیب ہے، چاہے یہ لوگ بی ٹیم بنائے یا سی ٹیم۔ بخاری صاحب کو جو کرسی پرستی کا بخار ہے، بہت جلد عوام اس کو بھرپور جواب دے گا۔ عوام سمجھدار ہے، سب سمجھتی ہے اور سب دیکھتی ہے، اپنی والوں کی جنم کنڈلی کو جانتی ہے۔ جب کشمیر چل رہا تھا، سرزمین کشمیر کو دو پھاڑ کیے گئے تھے، لوگ رو رہے تھے، کرائمام کا عالم تھا، مصیبت میں لوگ تھے، اپنی کا جنم ہوا اور ناگپور والوں سے کرسی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ آنے والے وقت میں ان کو عوام کی طرف سے انشاءاللہ بھرپور جواب ملے گا۔ رہی بات ہماری قائد شہری دل خاتون محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کی، آپ کو یاد ہوگا، اس نے بلند الفاظ میں دلی جا کر یہ پیغام دیا اور صاف کیا کہ ہم اپنی شناخت اور پہچان کے لیے لڑیں گے، ضرور لڑیں گے
ہر طرح سے لڑیں گے، ہر رنگ لڑیں گے. آپ نے غیر آئینی طور ہماری پہچان مٹانے کے لیے 370 اور 35 کو توڑا. ہم آئین کے تحت لڑیں گے. آپ نے غیر جمہوری طور توڑا، ہم جمہوری انداز میں لڑیں گے. آپ نے طاقت نہیں کر کے طاقت کے نشے میں توڑا، ہم قانونی طور مضبوط اور مستحکم دلائل دے کر عزت اور وقار کے ساتھ سود سمیت سنویدھان کے انصاف کے تحت انشاءاللہ واپس لیں گے. پیارے دوستو، پی ڈی پی کے باہمت کارکنوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا قائد بے باک اور بہادر قائد ہے. آپ کا قائد چٹان کی طرح مضبوط قائد ہے. آپ کا قائد اپنے اصولوں کو فراموش کرنے والا قائد نہیں ہے. آپ کا قائد عزت اور وقار کا سودا کرنے والا قائد نہیں ہے. آپ کا قائد کشمیر کا دستار اونچے رکھنے والا قائد ہے. اسی لیے کا نعرہ ہے، عوام کا نعرہ ہے، یہاں کے بچے کا نعرہ ہے کہ ہماری شان ہے آپ، ورکروں کی جان ہے آپ، عوام کی ترجمان ہے آپ، اس قوم کی پہچان ہے آپ، کشمیر کی پہچان ہے آپ، اس قوم کی باہمت بیٹی محبوبہ مفتی ہے آپ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی نوازش.